ایک قدیم اور مضبوط قلعے میں ایک نواب حکومت کرتا تھا جس کے دو بیٹے تھے۔ نواب کا بڑا بیٹا ظہیر بہت صحت مند، قداور اور بے پناہ جسمانی طاقت کا مالک تھا۔ نواب کو اپنے بڑے بیٹے کی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ ہر محفل میں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا۔ نواب کا چھوٹا بیٹا وسیع اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس تھا۔ وہ پیدائشی طور پر لنگڑا تھا اور اس کا جسم دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ نواب اپنے چھوٹے بیٹے کو لوگوں سے چھپاتا تھا اور اسے محفلوں میں ساتھ لے جانے سے شرماتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وسیع کی کمزوری اس کی اپنی عزت میں کمی کا باعث ہے۔ ایک صبح اچانک قلعے کے باہر دشمن کی فوج کے شور نے سب کو چونکا دیا۔ دشمنوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ نواب پریشان ہو گیا، لیکن ظہیر نے جوش میں آ کر اپنی تلوار اٹھائی اور نواب سے کہا کہ وہ اکیلا ہی ان سب کے لیے کافی ہے۔ ظہیر اپنی طاقت کے نشے میں بے تحاشا بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچا سمجھے بغیر قلعے کا بڑا دروازہ کھول دیا اور دشمنوں پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جلد ہی طاقتور ظہیر دشمنوں کے گھیرے میں آ کر پھنس گیا۔ وسیع، جسے سب کمزور سمجھتے تھے، اپنے کمرے کے اونچے مینار سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی مشکل میں ہے اور قلعہ خطرے میں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ وسیع نے فوراً قلعے کے اندر موجود تمام خواتین، بچوں اور بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ نواب حیران تھا کہ یہ کمزور لڑکا کیا کرنے والا ہے۔ وسیع نے سب کو تسلی دی اور انہیں مختلف کاموں پر لگا دیا اور ہر ایک کو کچھ خاص سامان دیا۔ وسیع کی پہلی ترکیب یہ تھی کہ اس نے قلعے کی دیواروں پر سپاہیوں کی وردیاں اور کپڑے اس طرح لٹکا دیے کہ دور سے وہ پہرا دیتے ہوئے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ اس سے قلعے کی دیواریں دشمن کو سپاہیوں سے بھری ہوئی نظر آنے لگیں۔ دوسری ترکیب کے طور پر وسیع نے بچوں کو بڑے بڑے خالی مٹی کے برتن دیے اور انہیں قلعے کے حال میں ڈھول کی طرح بجانے کو کہا۔ برتنوں کی گونج سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے قلعے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم فوج جمع ہو رہی ہو۔ وسیع یہی نہیں رکا، اس نے اپنی تیسری اور سب سے اہم ترکیب پر عمل کیا۔ اس نے اپنے دو وفادار ساتھیوں کو قلعے کے ایک قدیم اور خفیہ زیر زمین راستے سے دشمن کے خیموں کی طرف بھیجا تاکہ وہ خاموشی سے وہاں آگ لگا دیں۔ دشمن کی فوج نے جب قلعے کی دیواروں پر اتنے سارے سپاہی دیکھے اور اندر سے ہزاروں قدموں کی چاپ سنی تو وہ ڈر گئے۔ اسی دوران ان کے خیموں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ دشمن کا سپاہ سالار سمجھا کہ قلعے میں بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، لہٰذا وہ سب بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب دشمن بھاگ گیا تو ظہیر کی جان میں جان آئی۔ وہ زخمی حالت میں قلعے کے اندر واپس آیا اور سیدھا اپنے چھوٹے بھائی وسیع کے پاس گیا۔ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھا اور اس نے نواب کے سامنے وسیع کا ہاتھ تھام لیا۔ ظہیر نے کہا، بھائی، میں نے ہمیشہ صرف جسمانی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت ذہن اور حکمت میں ہوتی ہے۔ نواب نے آگے بڑھ کر وسیع کو گلے لگا لیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کا چھوٹا بیٹا ہی قلعے کا اصل محافظ ہے۔ ظاہری خوبیاں اور طاقت عارضی ہوتی ہے، حقیقی قوت عقل، حکمت اور تدبیر میں ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی انوکھی صلاحیت ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔